رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى أو لامستم النساء قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه هام أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو بغير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک اور سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے. جو چاہے کرنے والا، اس نے انسان کو علم دیا اس چیز کا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اس بات کا حکم دیا کہ انسان علم حاصل کرے، اور اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اپنی حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو انسان طلب علم کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا اس علمی دورہ جو کہ کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جو فضلۃ الشیخ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا اردو ترجمہ اہم دینی اسباق ہے، اس دورے میں آپ کا میں تہ دل سے اس مسجد صفہ میں استقبال کرتا ہوں. اس دورے کا یہ تیسرا ہفتہ ہے اور 5ویں یہ کلاس چل رہی ہے. آج شعبان کی 6 تاریخ ہے اور 1432 ہجری، اور لوگوں کی تاریخ 9 جولائی 2011 عیسوی ہے. مسجد صفہ میں بعد نماز مغرب یہ اس علمی دورے کی اگلی کلاس ہو رہی ہے. جیسا کہ بتایا گیا شروع میں، کتاب میں 4 اہم موضوعات پر مشتمل باتیں ہیں. پہلی چیز عقیدہ ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہم نے پڑھ لیا پہلے ہفتے. دوسری چیز فقہ ہے، فقہ، وضو اور نماز کے ضروری مسائل اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں. تیسرا سبجیکٹ جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے اسلامی آداب اور اخلاق. چوتھا سبجیکٹ اور آخری سبجیکٹ جو کل ہم پڑھیں گے اس کتاب کا یا چیپٹر کہیں، اور وہ ہے جنازہ کے مسائل. قبل اس کے کہ میں کلاس شروع کروں باقاعدہ،
کوئی پچھلی کلاس میں پچھلے اتوار جو چیزیں فقہ میں وضو کا تو پڑھ لیے تھے، نہیں نماز پڑھ لی تھی، وضو کے جو مسائل ہم نے پڑھے ہیں تو اس پر مشتمل جو سوالات اور جوابات ہیں، کوئی اس کو پڑھی ہے؟ کوئی بھی بلال کے علاوہ کوئی بھی جن کو اردو آتی ہے ان کو دے ہوئے مذکرہ ہے آپ کے پاس؟ پڑھیے سوال نمبر 30، یہیں تو کہا نماز، جی بسم اللہ پڑھیے، مذکرہ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 30، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ جواب، نماز کو باطل کرنے والی چیزیں 8 ہیں۔ نمبر 1، یاد ہوتے ہوئے اور علم ہوتے ہوئے جان بوجھ کر کلام کرنا، لیکن بھول کر اور جہالت کی بنا پر کلام کرنے والے کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ واضح ہے نا، یہ بتایا گیا تھا پچھلے۔ نمبر 2، ہنسنا۔ نمبر 3، کھانا۔ 4، پینا۔ 5، سطر کا ننگا ہونا۔ 6، قبلے کی جہت سے کافی ہٹ جانا۔ 7، نماز میں لگاتار بے فائدہ حرکت کرنا۔ 8، وضو کا ٹوٹ جانا۔ سوال نمبر 31، وضو کی شرطیں کیا ہیں؟ جواب، وضو کی شرطیں 10 ہیں۔ نمبر 1، اسلام۔ نمبر 2، عقل۔ نمبر 3، سن تمیز، سمجھ بوجھ کی عمر میں پہنچنا۔ نمبر 4، نیت کرنا، وضو کے اختتام تک وضو کے توڑنے کی نیت نہ کرنا۔ نمبر 6، پانی کا پاک ہونا۔ نمبر 7، پانی کا مباح ہونا۔ نمبر 8، جو چیز چمڑے تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ ہو اس کو دور کرنا۔ نمبر 9، شخص جس کی طہارت باقی نہیں رہتی ہو اس کے لیے نماز کا وقت داخل ہونا۔ کل 9 ہیں یہ، اس کو 9 بنا لیجئے سوال میں، جو جواب میں وضو کی شرطیں 9 ہیں۔ جی اگلا سوال۔ سوال نمبر 32، وضو کے فرائض کیا ہیں؟ جواب، وضو کے 6 فرائض ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا، اس میں گگلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی شامل ہے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، سارے سر کا مسح کرنا، اس میں دونوں کانوں کا مسح بھی شامل ہے۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ نمبر 5، اعضاء کو دھونے میں ترتیب کا خیال رکھنا۔ نمبر 6، پے در پے وضو کرنا۔ سوال نمبر 33، وہ کون سے اعضاء ہیں جن میں تکرار مستحب ہے اور کس عضو میں تکرار مستحب نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ، سوال کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ سوال کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سے اعضاء مطلب پارٹس آف باڈی، عضو پارٹ کو کہتے ہیں، اعضاء یعنی پارٹس، وہ کون سے پارٹس آف باڈی ہیں جن میں تکرار مطلب ریپیٹ کرنا مستحب ہے؟ یعنی وضو میں وہ کون سے پارٹ ہیں جس کو ایک کے علاوہ آپ 2-3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں؟ تکرار مطلب ریپیٹ کرنا۔ اور کس عضو میں تکرار مستحب نہیں ہے؟ تکرار یعنی کون سا پارٹ ہے جس کو ایک ہی مرتبہ دھوں گے اس میں تکرار نہیں کریں گے؟ یہ ہے سوال۔ پڑھیے جواب۔ جی جواب، چہرہ، دونوں ہاتھوں، دونوں پاؤں کو دھونے میں، اسی طرح کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں 1 بار کرنا فرض ہے اور 3 بار تک کرنا مستحب ہے۔ سنیں، 1 بار کرنا تو ضروری ہے، فرض ہے وضو میں، لیکن اس سے زیادہ جیسے 2 اور 3 مستحب ہے۔ جی، جبکہ سر کا مسح 1 ہی بار کرنا چاہیے، اس میں تکرار مستحب نہیں ہے۔ ہاں، سر کا مسح تکرار نہیں ہوگا، اس میں 1 ہی مرتبہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے، ایسے ہی ثابت ہے۔ جی سوال نمبر 34، جی وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ یہ بہت اہم ہے۔ ہاں جی جواب، وضو توڑنے والی چیزیں 6 ہیں۔ نمبر 1، دونوں راستوں شرمگاہوں سے کسی چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، جسم سے زیادہ مقدار میں کسی نجس چیز کا خارج ہونا۔ کیا مطلب نجس چیز؟ ناپاک، نجس مطلب ناپاک۔ جی نمبر 3، نیند سے یا کسی دوسری وجہ سے غسل عقل کا زائل ہونا۔
یعنی پاگل پن وغیرہ. جی. نمبر 4 بغیر کسی آڑ کے اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو ہاتھ سے چھونا. جی. نمبر 5 اونٹ کا گوشت کھا لینا. نمبر 6 اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے. مرتد ہو جانا. مرتد ہو جانا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، فتح اللہ علیہ. یہ تھے وہ چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیا اس کے علاوہ کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے؟ جیسے عورت کو دیکھنا، یا خنزیر کا لفظ استعمال کرنا زبان سے، سور جس کو اردو میں کہتے ہیں، یا گالی دینا. کیا ان سے بھی وضو ٹوٹتا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے. کیوں ٹوٹتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے. عورت کو آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل، یا ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں، مووی آپ دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں آنکھوں سے، جبکہ آپ نے وضو میں آنکھ کو دھویا ہے پانی سے. وضو میں آنکھ بھی دھوئے نا، چہرہ جب دھوتے ہیں. تو اب اس آنکھ سے آپ ایک حرام چیز دیکھ رہے ہیں تو وضو تو ٹوٹ جائے گا اس سے. اچھا، گالی دینے سے کیسے ٹوٹتا ہے بھائی؟ کیوں ٹوٹتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ گالی دینے سے اس لیے ٹوٹتا ہے کہ آپ نے کلی کی ہے وضو میں کلی کی. اب آپ اپنی زبان سے گالی دے کر گناہ کر رہے ہیں اور اپنی زبان کو ناپاک کر رہے ہیں. پھر پاک کرنا ضروری ہو جائے گا آپ. اسی لیے اس کا نام خنزیر بولنے سے، بھائی خنزیر خبیث نجس العین جانور ہے. تو آپ اپنی زبان سے، جس زبان سے آپ نے وضو کیا ہے، اس سے آپ سور کا نام لے رہے ہیں، تو وضو آپ کا ٹوٹنا چاہیے. ایسا کیا یہ صحیح ہے؟ جواب، یہ صحیح نہیں ہے. سوال، کیوں؟ جواب، اس لیے کہ ہر گناہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہر گناہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وضو ٹوٹے گا انہی چیزوں سے جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے. ہم ضرور یہ کہیں گے کہ عورت کو دیکھنا یا زبان سے گالی دینا گناہ ہے، فسق و فجور ہے، جائز نہیں ہے. ہم یہ ضرور کہیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے روکا ہے، عورت کو بار بار دیکھنے سے روکا ہے، اور زبان سے گناہ کرنے سے منع کیا ہے. لیکن جہاں وضو کے ٹوٹنے والی چیزوں کا تذکرہ آپ نے فرمایا، وہاں ان چیزوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. تو ہم کیسے کہیں گے جبکہ دین مکمل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمپلیٹ دین کی تبلیغ فرمائی. تو پھر جب وہ کمپلیٹ دین ہے جس کو ہم نے تسلیم کر لیا اور ہم ایمان لائے اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب ہم کیسے کہیں گے ایک ایسی چیز جس کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ ہر گناہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بعض ایسی چیزیں جو گناہ نہیں ہے لیکن وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ بعض کیا ساری شرمگاہ کو، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ڈائریکٹ گناہ ہے، اونٹ کا گوشت کھانا گناہ ہے، ہوا خارش کرنا گناہ ہے، پیشاب کرنا گناہ ہے نہیں ہے. یہ چیزیں گناہ نہیں ہیں لیکن ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن گانا گانا، گالی دینا گناہ ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے جو شخص وضو کرتا ہے، وضو کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو، گالی کبھی نہیں دینا چاہیے، گندی بات نہیں کرنی چاہیے، عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. چلیے، اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، جیسے ایک آدمی نے وضو کیا اور اس نے گالی دی، تو ہم کہیں گے کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہے لیکن اس کا وضو باقی ہے. کلیئر؟ الحمدللہ. آگے بڑھیں. شیخ نے ایک دو مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا تعلق جو ہے پچھلے موضوع سے ہے، جو میں نے سوالات کی شکل میں یہاں رکھا ہے. کیا میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس موضوع کی وضاحت کی شیخ بن باز رحمہ اللہ نے فرمایا صحیح قول یہی ہے کہ جو شخص میت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سب کی زندگی میں چیز ہونے والی ہے. زندگی میں نہیں، مطلب یہ زندگی ختم ہوتی ہے. جیسی زندگی ختم ہو، ہم جس جگہ جائیں گے، اس کو ہماری جو کنڈیشن ہوگی اس کو بولتے ہیں میت.
مردہ جس کو عام لفظ مردہ، کیا مردے سنتے ہیں، ایسا ہے نا کتابیں میں. میت یعنی مردہ شخص، وہ شخص جس کی جان چلی گئی ہو، ہے نا. تو ہماری جان جانے والی ہے، پکا تیاری. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے، یعنی کل سے مراد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے قیامت کا دن. کیوں اس کو کل کہا گیا؟ کیونکہ وہ یقینی ہے. اچھا کل آنے والا ہے نا سنڈے دنیا میں، میری زندگی میں آپ کی زندگی میں سنڈے آئے گا نہیں آئے گا نہیں معلوم ہے، لیکن سنڈے آئے گا نا، کل آئے گا، یقینی ہے نا، پکی بات ہے کل سنڈے. ویسے ہی اسی لیے غد کہا گیا. تو اس کے لیے کیا آپ نے ہم نے کیا ہے یہ غور کرو، دیکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تمہارے سارے اعمال کی خبر رکھ رہا ہے. تو میت جب سب کو ہونا ہے، اور کتنے ہی میتوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے قبرستانوں میں دفن کیا ہے، تو پھر اس کے لیے تیاری ہم کیا کر رہے ہیں، میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر رہے ہیں تو بہت غلط بات ہے. اچھے لوگ اچھے لوگ غلط کام نہیں کرتے ہیں، اچھے لوگ اچھے کام کرتے ہیں. عقل مندی اسی میں ہے، دانشوری اور ہوشیاری اسی میں ہے، چالاکی، کہ ہم مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے مرنے سے پہلے ہی تیاری کر لیں، اس لیے کہ بعد میں تیاری کرنے کا وقت نہیں دیا جاتا ہے. کوئی ایسا میت ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ جیسے ہی موت ہو جائے تو اس کے لیے 4-5 دن دے دیے جاتے ہیں کہ بھائی جو کر لینا ہے کر لو؟ ہے کہیں بھی نہیں. فنش ایوری تھنگ، ہر چیز ختم. اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، حدیث میں جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل سوائے 3 چیزوں کے. ماشاءاللہ آپ لوگ اس میں سے ایک چیز کے لیے آئے ہوئے ہیں، علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جائیں دنیا میں جس سے فائدہ اٹھائیں. علم حاصل کریں اور علم پھیلائیں، اس پر عمل کریں. لوگ عمل کریں گے آپ کے پھیلائے ہوئے علم پر، انشاءاللہ آپ کو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. یہ ہے عقل مندی. اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلائے ہماری، آمین. تو شیخ کہتے ہیں صحیح قول یہی ہے کہ میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. میت کو غسل دینے سے وضو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لعدم الدلیل علی ذلک، کہتے ہیں کہ کوئی دلیل ایسی ثابت نہیں ہے، اس مسئلے پر کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹتا ہو، لہٰذا ہم کہیں گے کہ میت کو غسل دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. پھر شیخ نے ایک مسئلے کو ذکر کیا یہاں پر، البتہ اگر غسل دینے والا میت کو اس کا ہاتھ بغیر کسی آڑ کے میت کی شرمگاہ کو لگ جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. یہ شیخ نے کہا ہے. اور جو میت کو نہلاتا ہو، میت کو نہلانے والا، غسل دینے والا، اس کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ میت کی شرمگاہ پر اس کی نظر نہ پڑے، نہ شرمگاہ کو وہ چھوئے. اب غسل دینا ہے تو کپڑے کے آڑ سے اسے، جیسے کہ غسل کا ایک طریقہ ہے باقاعدہ. کل جنازے کے مسائل آ رہے ہیں سب، ٹھیک ہے، کل آ رہے ہیں مسائل جنازے کے. چلیے اسی طریقے سے شیخ کہتے ہیں دوسرا بڑا اہم مسئلہ، عورت کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ کہتے ہیں صحیح قول یہی ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے مطلق وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے انسان شہوت سے لگائے یا بغیر شہوت کے. یہی راجح اور صحیح قول ہے. ایک کنڈیشن میں، سوائے اس کے کہ ہاتھ اگر وہ شہوت سے لگائے تو کوئی چیز اگر خارج ہو جائے تب تو وضو ٹوٹ جائے گا. کیا مطلب قول کا؟ قول کا مطلب یہ ہے کہ وضو ایک انسان نے کیا، عورت کو ہاتھ لگ گیا اس کا، اپنی بیوی کو یا کسی اور عورت کو ہاتھ لگ گیا اس کا. ہاتھ لگانا یا لگ گیا؟ ہاتھ لگائے تو گناہ، ہاتھ لگائے تو بیوی کو نہیں، دوسری عورت کو. بیوی کو کیسے گناہ؟ ہاتھ لگانا عورت کو گناہ ہے، بیوی کو ہاتھ لگائے تو گناہ نہیں ہے. اچھا کسی اور عورت کو پکڑا ہو وضو کی حالت میں، گناہ ہوگا لیکن وضو
نہیں ٹوٹے گا. اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا, نہ گناہ ہوگا نہ وضو ٹوٹے گا. تو ہاتھ وہاں لگائیے جہاں کوئی نقصان ہی نہیں ہے, یعنی بیوی کو ہاتھ لگائیے جہاں نقصان ہے وہاں نہیں لگا. یہ بھی عورت وہ بھی عورت, ادھر حلال ادھر حرام. حلال راستہ موجود ہے, حرام کی طرف کیوں جانا؟ حلال نہیں ہے ہاتھ لگاؤ. بات کرنا ہے بیوی کے ساتھ بات کیجیے, ہنسنا ہے بیوی کے ساتھ ہنسیے, کھیلنا ہے بیوی کے ساتھ کھیلیے. کھیلے نہیں کھیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیلے, کھیلے نہیں کھیلے کیا کھیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رس کس حضرت عائشہ وقت کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر. میں نے کہا نا دا کمپلیٹ مین, مکمل شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھتے ہیں, عذاب کی آیتیں آتی ہیں, جہنم کا تذکرہ, تو روتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر میں جو ہے اونٹ بنتے ہیں نواسوں کے لیے, اونٹ, نعم الجمل جملکما, بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. حدیث موجود ہے بخاری مسلم میں, پڑھ کر دیکھیں. بیویوں کے ساتھ اللہ اکبر, صحابہ کے ساتھ آپ کا سلوک, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, بیویوں کے ساتھ کیسے سلوک. چلیے, تو عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, الا یہ کہ کوئی چیز نکل جائے. جیسے بیوی کو, اچھا مطلق ہاتھ نہیں ٹوٹتا. ایک آدمی, اس میں یہ اختلافی مسائل ہیں, اس کو ذکر نہیں کیا ہے شیخ نے. راجح قول یہی ہے. بعض علماء نے کہا نہیں, بغیر شہوت کے ہاتھ لگایا تو نہیں ٹوٹتا, شہوت سے. شہوت سمجھتے ہیں یہاں کی زبان میں جوش بولتے ہیں جس کو, ہماری عام اردو زبان میں حیدرآباد میں جوش سے چھیات ہو, جوشی بولتے ہیں. شہوت سے, خواہش, فصیح اردو اس کی خواہش. خواہش سے بیوی کو ہاتھ لگایا, جوش سے ہاتھ لگایا, جوش کے ساتھ پکڑا, تو وضو ٹوٹ جائے گا, ورنہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. تو شیخ کہتے ہیں مطلق, چاہے وہ شہوت کے ساتھ خواہش ایک دل میں لے کر ہاتھ لگاتا ہے بیوی کو, یا بغیر خواہش کے ہاتھ لگاتا ہے, وضو نہیں ٹوٹتا ہے جب تک کہ ہاتھ لگانے سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس سے وضو ٹوٹے, کوئی چیز خارج نہ ہو جائے. جسے مدی نکل گئی اس کی, ہم نے پڑھا پچھلی کلاس میں کہ مدی نکلنے سے وضو, یعنی شرمگاہ سے خارج ہونے والی چیز ہے نا, تو شرمگاہ سے مدی ودی, میں نے بتایا نا منی, 3 چیزیں خارج ہوتی ہیں. منی سے تو خیر غسل واجب ہوتا ہے, مدی اور ودی سے وضو واجب ہوتا ہے, بتایا تھا میں نے مسئلہ یاد. تو اگر وہ شہوت سے ہاتھ لگاتا ہے, کوئی چیز اس کی شرمگاہ سے نہیں نکلی, وضو اس کا نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر مدی نکل گئی اس کی شرمگاہ سے, تو پھر ایسی صورت میں وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے. دلیل بڑی زبردست دی انہوں نے شیخ نے, ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, یا جسم کا کوئی حصہ لگنے سے, جس کا مطلب بوسہ وغیرہ دینے سے, جیسا کہ ذکر کرتے ہیں دلیل. اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا بوسہ لیا اور پھر نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, نماز پڑھانے کے لیے جانا تھا, آپ نے اپنی بیوی کا بوسہ دیا اور آپ تشریف لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ مصلی اپنے نماز پڑھانے گئے. تو بوسہ لگا, ہاتھ لگنے کا مطلب ہاتھ ہی نہیں لگنا, اور مطلب یہ ہے ان کا, جو لوگ کہتے ہیں اگر ہاتھ لگ جائے یا بوسہ دے دیں, وہ ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹتا, تو بوسے کو کیسے نہیں بولیں گے, وہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں, لیکن راجح قول یہی ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا بوسہ دیا ہے اور وضو آپ نے دوبارہ نہیں کیا ہے. وہی کہہ رہے ہیں, دلیل ہے یہ اس کی. ٹھیک ہے, اور وہ حدیث بھی دلیل ہے جس حدیث میں آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی, تو نبی علیہ السلام جب سجدہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے نیچے زمین, تو آپ نے اپنے ہاتھ سے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کے پیر کو ہاتھ لگایا, تو انہوں نے اپنے پیر ہٹا لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. ہاتھ لگا یا نہیں لگا؟ لگا. وضو ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا, نماز پڑھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دلیل ہے. سورہ مائدہ کی جو سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی جو آیتیں ہیں, او لامستم النساء, یا تم عورتوں کو چھو. شافعی مسلک میں عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی لیے کسی نے ایک بات کہی, کسی شیخ نے ایک بات کہی, شافعی مسلک والا اپنے مسلک پر عمل کرے تو کبھی زندگی میں طواف نہیں کر سکتا. کیوں طواف نہیں کر سکتا؟ وہاں عورتیں رہتی ہیں, ہاتھ لگ جاتا غلطی سے, آپ جا رہے ہیں, وہ پیچھے سے آگے اس کا ہاتھ لگ گیا, آپ سے کہا خیر اپنی جان. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ میری بات حدیث کے مطابق ہو تو اس پر عمل کرنا, ورنہ چھوڑ دینا. خلاصہ ان کی بات کا, بہت سارے اقوال ہیں, حرام ہے اس آدمی پر جو میری بات پر عمل کرے. اس سے بھی بڑا قول ہے زبردست کہ
تمام علماء کا اجماع ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے، تو کسی کے لیے بھی کوئی بھی کیوں نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا جائز اور حلال نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے. تو ان کی دلیل یہی ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت کی اور لامستم النساء، اللہ نے کہا کہ تم عورتوں کو چھو، تو عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں چھونے سے چھونا مراد نہیں ہے، یہاں چھونے سے ہم بستری مراد ہے، جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ کی صحیح تفسیر ہے. وہی کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی آیت او لامستم النساء ہے، یا تم عورتوں کو چھو، تو چھونے سے خالی چھونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جماع ہے، مطلب ہم بستری ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اس کے علاوہ بہت بڑی سلف کی جماعت سے یہی تفسیر ثابت ہے. واضح ہے نا مسئلہ؟ تو یہ دونوں سوال کا جواب، نہ پہلے سے ٹوٹتا ہے وضو، نہ دوسرے سے وضو ٹوٹتا ہے. چلیے اس کے بعد الدرس الخامس عشر التحلی بالاخلاق المشروعہ لكل مسلم ومنها. مسلمان کے اخلاق، کہتے ہیں شیخ، وہ اخلاق جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں ہر مسلمان کے ہونے چاہیے. ہر مسلمان مرد بھی عورت بھی، آٹو چلانے والے جی ہاں وہ بھی، کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس وہ بھی، شادی شدہ وہ بھی، سب آل مسلمس. یہ تو بہت بڑا موضوع ہے نہیں؟ تمام مسلمانوں کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟ شیخ ذکر کر رہے ہیں. نمبر 1، بہت سارے اخلاق ہیں، ان میں سے تقریباً 10 کا ذکر کیا ہے خاص شیخ نے. نمبر 1، سچائی. اللہ اکبر. ایک چیز سنیے اور چیک کیجئے میرے اور آپ کے اندر ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا کرنے کی. سچائی مسلمان کے اخلاق ہے. اچھا، سب کی دلیلیں ہیں اپنی شیخ، یہ کتاب مختصر ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ایک پڑھ. آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک موضوع، ایک اخلاق ایسے ہیں کہ جس پر ایک خطبہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہاں ہوتا 4-5 مہینے کے لیے تو یہ پوروں پہ خطبے ہوتے تھے کہ انشاءاللہ 4 جمعے میں 4 پوائنٹس. الصدق، سچائی، سچ بولنا مسلمان کے اخلاق ہے. جھوٹ بولنا کافر کے اخلاق ہے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے. اب اس میں بڑے مسئلے ہیں. اب میں چھوٹے اشارے کرتے جاؤں گا. بعض وہ چیزیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، جو میرے دماغ میں آتے جائیں میں بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. جیسے مثال فون آیا گھر میں، بابا آپ کا فون بج رہا ہے. جی بیٹا اٹھاؤ ذرا دیکھو کون ہے. اٹھایا، السلام علیکم. اچھا السلام علیکم نہیں ہے، ذرا السلام علیکم مطلب کون؟ خیر وہ کہاں سلام آگے آ رہا ہے، میں اس کو اس کے بعد والا چیپٹر ہے وہاں بولوں گا. سلام. اب یہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا گھر پہ ہے بیٹے؟ بابا گھر پہ ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سو گئے بولو. کیا بولو؟ سو گئے. بابا سو گئے. اچھا، ایک بچے کا واقعہ ہوا کہتے بابا بول رہے یا امی بول رہے سو گئے. ایک واقعہ ہوا ہے. یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ جی چلے گئے بولو، گھر سے چلے گئے بولو. ہاں گھر سے چلے گئے. بچہ جھوٹ. ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بچے کو بلانا ہے. آپ بچے گھر میں، میرے آپ کے گھر میں بچے ہیں نا، بچے چھوٹے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی میں جو ہے صحیح اخلاق پیدا فرمائے. بچوں کو کیسی جھوٹ سکھاتی ہے. ایک روایت میں کیا ہے کہ اگر ہاتھ میں کچھ نہ ہو اور بچے کو بلانے کے لیے آپ صرف ہاتھ بند کر کے جو ہے اس کو اپنے طرف اشارہ کرتے ہیں، دیکھو بیٹے دیکھو، بچہ آتا ہے رینگتے ہوئے، ہوتا ہے گھروں میں. یہ گھروں میں پریکٹیکل ہوتا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے.
اور جھوٹ کی اپنی فہرست ہے. تو سچ بولنا چاہیے. اللہ کا حکم ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بہت حدیثیں آپ کو معلوم ہیں, سچ بولو, سچائی کو ہمیشہ تلاش کرو. سچ بولنا اچھا کام ہے, جھوٹ بولنا برا کام. ایمان والا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ سچ بولتا ہے. کس کا ڈر؟ کیوں جھوٹ عام طور پر کیا ڈر سے؟ آفس میں آپ کام کریں, اسکول میں کام کریں, ہوم ورک کر کے آئے, وہ بیمار تھا, اب استاد کے ڈر سے جھوٹ بول دیا, سوری سر آئی واز ill وغیرہ وغیرہ جو بھی, آئی واز ان پرابلم. اچھا اوکے نو پرابلم, ٹمارو اوکے, ہاں ٹمارو انشاءاللہ, بول دیا جھوٹ. ان کو کیا معلوم بیمار تھے نہیں تھے, اللہ تو جانتا ہے نا. اور یہ موحد بھی نہیں ہے انسان, توحید والا. ہم توحید کی بات کریں نا, عقیدہ توحید جس کا مضبوط ہو, جو یہ ایمان رکھتا ہو کہ میرا رب عرش پر مستوی ہے, مجھے سنتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, وہ جھوٹ بولے گا نہیں؟ بولتا ہے. المؤمن لا یکذب, ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو سچائی اخلاق ہے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے. سچ بولو. کیا بولو؟ سچ بولو. سچ کا فائدہ ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے نقصان. انسان ڈر سے, استاد کے ڈر سے, بیوی شوہر کے ڈر سے, کہاں گئے تھے, فون نہیں اٹھایا جب سے, نہیں وہ واش روم میں تھی, وہ جھوٹ بول دی. شوہر کو کیا معلوم واش روم میں تھی نہیں تھی بیوی, جھوٹ بول دی شوہر کو, جس کو ہمارے یہاں گھمانا کہتے ہیں, اور فخر ہے اس پر. ایسا چکما دیا میں زندگی میں یاد رکھتا ہوں انہیں, جھوٹ. چکمے کا نام, جھوٹ کا نام چکما. ارے کیا گھماتا بھائی انہیں, گھماتا کہتے تم جہنم میں گھومو گے کل, اللہ سے ڈرو, آگ میں گھومو گے. گھومنا ہے دنیا میں, گھماؤ. یہ بیوقوفی ہے, پاگل پن ہے. گھمانا کیا, یہ ہوشیاری ہے. ارے کیا ذہین ہے بھائی, ایسا پھرا دیتا لوگوں کو. ارے یہ پھرانا کیا ہے بھائی, یہ پھرا دیتا. بیوقوف ہے, جاہل ہے, جہنم کے راستے پر جا رہا ہے. سچائی کو لازم پکڑو, ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسلام میں جھوٹ کی بات جگہ ہے, جیسے بیوی کو خوش کرنے کے لیے مسلمان آپس میں جو ہے لڑ رہے ہیں, دو مسلمان, تو ادھر جا کے بولتے ہیں, اصلاح کی غرض سے جو بولا جاتا ہے. یہ مستثنا حالات ہیں, جانتے ہیں اہل علم کے زبان سے. آپس میں دو مسلمان لڑ لیے آپس میں, تو ادھر جا کے بولے ارے ماشاءاللہ بھائی آپ کی کیا تعریف کر رہے تھے بہنوں, تعریف نہیں کر رہے تھے, آپ بولے ادھر جا کے بولے, تو یہ اصلاح ہے, تو جائز ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہوتی, ادھر جا کے بیوی کو بولا ارے آپ کے شوہر ماشاءاللہ بول رہے دنیا میں اگر کوئی بیوی ہے تو صرف میری ہے, صرف میری. ارے کیا تعریف کر رہے ہیں, اچھا انہوں ایسا بول رہے تھے, کل لڑ لیے نا پھر میرے سے. ارے لڑے ہوں گے لیکن یقین مانیے آپ اتنی تعریف کر رہے تھے باجی, انہوں بول رہے تھے ارے میں بہت بڑی غلطی کرا بھائی. ادھر جا کے بول رہے ارے آپ کی بیوی اتنی تعریف کر رہی, بول رہی ماشاءاللہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ مجھے ایسے شوہر ملے. اچھا ایسا بولے, ایسا دل نرم ہوتا نا. دیکھیے ایک گھر جو ٹوٹ رہا ہے اور جڑ جاتا ہے, تو ایسی جھوٹ کی اجازت شریعت نے دی ہے. ٹھیک ہے. چلیے, الامانۃ, اللہ اکبر, امانت داری معلوم ہے سب. امانت, نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ, جب امانت ضائع ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. امانت دار, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والے مشرکین مکہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. دشمن گواہی دے رہا ہے کہ آپ صادق ہیں, یعنی سچے بھی ہیں اور امانت دار ہیں. ہم کتنے امانت دار ہیں اللہ, ایک بڑا موضوع ہے بھائی. قوم کا پیسہ آپ کے پاس ہے, قوم کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں. امانت کی ضد کیا ہے؟ خیانت. مومن کے اخلاق نہیں ہے مسلمان کے کہ وہ خیانت کرے. مسلمان امانت, جو چیز اس کے پاس امانت رکھی جائے, چاہے وہ پیسہ ہو. اچھا بات بھی امانت ہوتی ہے, جی ہاں بات بھی امانت ہے. ایک راز کی بات آپ کو کوئی بتا رہا ہے, امانت ہے آپ کے پاس, پیسہ ہے امانت ہے, اس امانت کی حفاظت, کتاب ہے امانت ہے, بچہ آپ کو دیا گیا ہے امانت ہے, یہ ذرا دیکھیے ہم جا کر آتے ہیں. پر امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے, مسلمان کی اخلاق نہیں ہوتے ہیں. چلیے, عفاف, عفت, پاک دامنی کہتے ہیں عفاف, سمجھ رہے؟ پاک دامنی, پاک دامن پاک مطلب برائی سے اپنے آپ کو بچانا. اچھا یہ جو اخلاق ہیں یہ مرد عورت سب کے لیے, مرد بھی سچ بولنا, عورت بھی سچ بولنا, مرد بھی امانت دار ہو, عورت بھی امانت دار ہو. اور پاک دامنی, عورت اور مرد اپنے دامن کو بچانا. اللہ اکبر, اپنے دامن کو بچانا, پاک دامنی, عفت مسلمان کا شیوا ہے. یہ لڑکا ہو یا لڑکی, آج بازار میں جو ہے راستے شیطان نے اتنے کھول دیے ہیں
عفت کو خراب کرنے کے لیے، دامن کو گندا کرنے کے لیے، ناپاک کرنے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. گرل فرینڈس، بوائے فرینڈس، دوستاں، یہ نعوذ باللہ من ذالک، گھومتے ہیں، پتہ نہیں نعوذ باللہ ناجائز تعلقات ان کے آپس میں ہیں، دامن کو جو ہے ناپاک کرتے ہیں، زناکاری یا بدکاری کا شکار ہیں. ایک مومن کا یہ اخلاق نہیں ہے کہ وہ اپنے دامن کو ناپاک کرے، بلکہ عفت مسلمان کے اخلاق ہوتے ہیں. عفیف بولتے ہیں عربی میں اس کو. مومن عفیف ہوتا ہے، پاک دامن ہوتا ہے، گندا پلید نہیں ہوتا ہے. تو انسان اللہ سے ڈرے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. عزت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے عطا کی، اس کے حفاظت انسان کو چاہیے کہ وہ کرے، اور ضلالت یا گمراہی یا خبائث فحاشی کے راستے پر ہرگز نہیں جانا چاہیے. آپ کو خواہش ہو رہی ہے، آپ اپنے گھر والوں کو بولیے شادی کر لیں گے. لڑکی تو گھر میں ہوتی ہے، لڑکی کی شادی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ شادی کرتے ہیں. یہ دوستی نہیں، صرف فرینڈس ہیں. وی آر فرینڈس اونلی. یہ وی آر فرینڈس اونلی کیا ہے بھائی؟ فاطمہ کا دوست عبداللہ کا تھے، یہ سمجھ میں نہیں آیا. جدہ میں بھی بولا میں، فاطمہ کی اصل کہاں آنا ہی نہیں وہاں. پہلی بات تو فاطمہ مضاف ہے، گرامر کے حساب سے عربی گرامر بہت انٹرسٹنگ لگا. فاطمہ کی دوست عائشہ، صحیح. عبداللہ کا دوست عبد الرحمن، صحیح. عبداللہ کی دوست عائشہ، کزنس ہیں ہم لوگ. کزنس میں دامن ناپاک ہو جاتا ہے، بچنا. نبی علیہ السلام نے دیور کو کیا کہا؟ موت کہا کہ نہیں؟ کیوں؟ اس کے لیے روک ٹوک نہیں ہے، دروازے بند کھلے میں آتا. بھائی کو معلوم ہے، ارے میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، آ جا. ٹھیک ہے. انہیں ایسا آتا کہ آپ چلے جاتے. کتنے واقعات ہیں. انہیں ایسا گھر میں آتا کہ آپ کو بھیجا دیتا. پھر ہوئے نہیں ہوئے واقعات. کیا ہے یہ معاشرہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کی کمی ہے. نہیں، سرآنکھوں پر تمہاری وجہ، لیکن شریعت ہے، اسلام ہے. چلیے، حیا، اللہ اکبر. حیا کس کو بولتے ہیں؟ شرم. عورتیں میرے خیال سے سن رہی ہیں، اللہ اکبر. یہ صفت عورتوں کے بارے میں مشہور ہے، بچیوں کے بارے میں مشہور ہے. حیا ہوتی ہے عورت میں. مرد بے حیا ہوتے ہیں، مرد بھی با حیا. مرد اور عورت دونوں میں حیا ہونی چاہیے. حیا جو ہے ایمان کا جز ہے. حدیث میں ایک آدمی کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ایک آدمی کو وہ کر رہا تھا کہ تم کیوں اتنا زیادہ شرماتے رہتے ہو؟ ارے چلتا ہے، چلو بچی سے بات کرنے شرم آ رہی ہوتے ہیں. گھومنے جائیں گے، ارے چلو کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال ایسا بول کے نکال دے، بے حیائی پیدا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک انسان کو نصیحت کر رہا تھا جو با حیا تھا کہ تم حیا بہت کرتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مت روکو، چھوڑ دو، مت منع کرو، اس لیے کہ حیا فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے. مومن با حیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا ہے. کہاں ہے بچیاں آج؟ یہ حیا کہاں گئی ہے؟ پردے کے باوجود گھورنا، اعوذ باللہ من ذالک. حیا ہے یہ؟ نقاب لگانا شرافت کی علامت ہے یا خباثت کی علامت ہے؟ شرافت ہے. شریف بچی پردہ کرتی ہے، کرتی نہیں کرتی؟ پردہ کرنے کے باوجود گھورم گھاری اس کو بولتے ہیں. بات چیت، بے حیائی، نعوذ باللہ من ذالک. کپڑے ایسے پہنے جاتے ہیں، کہاں چلی گئی حیا سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے بھائی، مستقل موضوع ہے. عورت میں حیا ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے. شرم، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم کو شرم نہیں ہے تو جو چاہے کرو، جاؤ. جانور ہے جس کو شرم نہیں ہوتی، حیا نہیں ہوتی ہے. دیکھو جانوروں کو، کتوں کو، بلیوں کو، خنزیروں کو، سوروں کو، بے حیا ہوتے ہیں. ان کا کیا ہے؟ فحاشی کرتے ہیں. لیکن مومن انسان با حیا ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ یہ اخلاق اپنے اندر اپنائے. اور بے حیائی کی مثال ہو، کپڑے ایسے پہنے بچے آج کل کے، نعوذ باللہ، جو میں نے ستر العورہ میں بیان کیا تھا پچھلی کلاس میں. بے حیائی کی حد پہلے تو نظر ہی نہیں آتی تھی. اب مسجدوں میں بھی جو ہے اپنی شرمگاہیں دکھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. سجدہ کر رہا ہے، پیچھے سے جو ہے شرمگاہ اس کی نظر آ رہی ہے. بے حیائی نہیں ہے یہ؟ لڑکیاں بازاروں میں نکلی ہوئی ہیں خوشبو لگا کر، بے حیائی ہے. کپڑے ایسے پہنے ہوئے کہ جسم نظر آ رہا ہے. بسم اللہ. عجیب شیطان جو ہے ورغلاتا ہے، بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے. اسلام حیا کی دعوت دیتا ہے. شجاعت، بہادری، یہ بھی مسلمان کے اخلاق ہیں. بزدل مومن نہیں ہوتا ہے، مومن بہادر ہوتا ہے. شجاعت یعنی بہادری. اسلام بہادری کی تعلیم دیتا ہے. یہ بہادری اخلاق حسنہ میں سے ہے. بزدل نہیں ہونا.
اور بزدل ماں باپ باز بنا دیتے اپنے بچوں کو، رکو جاؤ باہر، ڈرا ڈرا کے بزدل. شجاعت ہونا چاہیے. گھوڑ سواری سکھانا وغیرہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ بچوں کو بہادر بنانا چاہیے. بہادری اسلامی اخلاق ہے. والشجاعت، بزدلی مومن کے اخلاق نہیں ہوتے ہیں. چلیے، کرم. کرم بھی جو ہے یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں. اس کے اپوزٹ، شجاعت کے اپوزٹ بزدلی ہے، تاکہ سمجھ میں آئے ورڈ کا صحیح مطلب. کرم کی اپوزٹ بخل. بخل معلوم؟ کنجوس، نکالتا ہی نہیں، کھلاتا ہی نہیں، ہمیشہ کھاتے کھاتے کھلاتے نہیں، ہمیشہ پیتے پلاتے نہیں، پیسے پیسے جمع کر کر. مسلمان کریم ہوتا ہے، کرم والا ہوتا ہے، بخل نہیں ہے. قرآن میں مذمت کی گئی ہے. قرآن کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل کی، بخیلی کی، کنجوسی کی مذمت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھیے، صحابہ کا کرم دیکھیے، بے شمار مثالیں ہیں اس کی. خود بھوکے رہ گئے، لوگوں کو کھلا دیے. اللہ اکبر. اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد اللہ کے راستے میں سب کچھ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثالیں ہیں، واقعات بے شمار ہیں. بارہا خطبات میں، تقاریر میں آپ نے علماء سے سنے ہیں. کرم یہ بھی اخلاق میں سے ہیں. وفاداری یہ بھی مسلمان کے اخلاق ہیں. اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جتنی حرام چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بھی مسلمان کے اخلاق ہیں. حسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی بہت بڑا. پڑوسی، اچھا پڑوسی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی اگر رشتہ دار ہے تو رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے. ایک پڑوسی مسلمان ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے. دو حقوق ہو گئے اس کے تین، اس کے دو. ایک مسلمان، ایک پڑوسی ہے غیر مسلم ہے، مارنا اس کو. یا شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا پڑوسی ہے، فتوے دینا اس پر. ہمارے بازو ایک کافر رہتا، معلوم کون؟ انہیں عبداللہ کافر کیسا ہے بھائی؟ کفر کا فتویٰ لگا دیا اس پر، مشرک ہونے کا فتویٰ لگا دیا. نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اس سلسلے میں بھی بڑی حدیثیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثنی. بار بار جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق بتاتے رہے. میں سمجھ گا، میں یہاں تک کہ میں یہ سمجھا کہیں یہ بھی نہ کہہ دیں کہ آپ کے مال کا وارث بھی بن جاتا ہے. وہ اتنی اہمیت ہے. اور واقعہ جو عورت وہ پابند تھی، نماز وغیرہ تو پڑھتی تھی، روزہ وغیرہ رکھتی تھی، اللہ کے حقوق ادا کرتی، لیکن حقوق کے لباس میں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. پڑوسیوں کو اپنی زبان سے جو ہے تکلیف پہنچاتی تھی. اللہ نے اس کو کہاں داخل کیا؟ جہنم میں. مشہور حدیث ہے، جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے جو حدیث میں آیا ہے. تو اس لیے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی خاص خیال انسان کو کرنا چاہیے. اور حسب استطاعت ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا. اللہ اکبر، کتنے پیارے اخلاق ہیں. نہیں دیکھیے، یہ ہے اسلام دین. آپ کی جتنی استطاعت ہے، آپ کسی کی کوئی ضرورت ہو تو پوری کریں. کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو گاڑی چاہیے، کسی کو پہنچانا ہے کہیں پر، کسی کو کہاں سے، حسب ضرورت استطاعت. یہ ایک لمبا موضوع ہے اپنی جگہ. ذوی الحاجہ، حاجت مند ہوتے ہیں. آدمی راستہ پار کرنا ہے، بوڑھا آدمی ہے، آئیے چاچا میں پار کرا دیتا ہوں. آپ کی طاقت، آپ پار کرا دیجیے. بیٹھیے چاچا، کہاں جانا ہے آپ کو، میں پہنچا دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہا؟ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی یا نہیں تھی؟ وہ واقعہ جو بخاری میں آیا ہے، صحیح حدیث، غار سے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ہے نا وہاں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھی لوگوں کی ضرورت پوری کرنا. مشہور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی چیز پوچھی گئی اور آپ کے پاس ہو تو آپ نے نہ نہیں کہا، دے دیا. کیا ہے اللہ، یہ ہے مسلمان کے اخلاق. اس کے علاوہ بھی کتاب و سنت سے جو اخلاق کی باتیں ثابت ہیں، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ تمام اخلاقی امور پیدا فرمائے. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد آداب، اسلامی آداب.
یہ بھی بہت بڑا موضوع. اسلامی آداب, ادب کی جمع آداب. یہاں ایک بات, کیا لکھا ہوا ہے بورڈ پر؟ اسلامی آداب. کیا مطلب اس کا؟ وہ آداب, وہ چیزیں ادب کی جس کا حکم اسلام نے دیا ہے. حیدرآبادی آداب نہیں, لکھنوی آداب, دہلوی آداب, بنگلوری آداب, یہ ہیں یا اسلامی ہیں؟ کیوں بولنا چاہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ بعض ہمارے آداب اسلام سے ٹکراتے ہیں. کیا ہم اس کو ادب بولیں گے؟ ادب اسلامی. ادب کیا؟ اسلام, جو جس کا حکم اسلام میں ہے. ہمارے پاس ایک آداب میں سے ایک چیز کیا ہے؟ بچہ جو ہے گلی میں بیٹھا ہوا ہے, بزرگ جا رہے ہیں وہاں سے, اٹھ کر سلام کرنا آداب میں سے. اٹھنا بھائی, ارے ٹھیک ہے, السلام علیکم, اٹھنا, السلام علیکم انکل, خیر. چلیے ایک اور ایک آداب ہمارے پاس ہے, بڑوں کو پیٹ میں منڈی ڈالنا ہے. بہت جگہ بی بی ہے نا ہاشم بھائی, ادب ہے. ارے انہیں دیکھو خالی السلام علیکم ایسا کر رہا, جھکو پیٹ میں, پیٹ میں منڈی ڈال. کیا یہ اسلامی آداب ہے؟ دیکھنا, ہم کو اسلامی آداب ہے. آپ بنگلور میں رہیے, لاس اینجلس میں رہیے, شکاگو میں رہیے, جارڈن میں رہیے, ٹھیک ہے, چیٹاگاؤں میں رہیے, کولمبو میں رہیے, جدہ میں رہیے, شارجہ میں رہیے, اور نیپال میں رہیے, کاٹمنڈو میں رہیے, کہیں بھی رہیے. یو آر مسلم, یو ہیو ٹو فالو دا رولس اینڈ ریگولیشنس آف یور ریلیجن, یا وی ہیو ٹو فالو. ہم مسلمان ہیں, میں کہیں بھی رہوں میں مسلمان ہوں, اسلامی آداب دیکھوں گا. ملک کے شہر کے آداب نہیں ہیں. جو ادب میرے اسلام سے ٹکرائے وہ ادب نہیں ہے. اور اگر اسلام میں کوئی چیز ادب ہے اور وہاں کے لوگ, یہاں کے لوگ, وہاں کے لوگ اس کو ادب نہیں سمجھتے, نہ سمجھے. میں بتاؤں گا دس از آداب, یہ آداب ہے میرے بھائی, اسلامی آداب. تو اسلامی آداب انہوں نے کچھ ذکر کیے ہیں, 10 تقریباً 11 انہوں نے ذکر کیے ہیں. تو یہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اپنے آداب اپنی جگہ, اس بات کا ذہن میں رکھنا. ارے بھائی کیا آج کل کے بچوں میں ادب ہی نہیں ہے بھائی, اٹھ کر پیٹ میں منڈی ڈالنا بھول گیا. اب بڑوں کے ان کو سمجھانا پائے, دیکھیے انکل, دیکھیے آنٹی, مسئلہ ایسا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن شریعت میں یہ آپ اس کو اچھا سمجھتی ہیں, اپنی جگہ بات ہے, لیکن اچھا وہ ہے جو شریعت میں اچھا. اپن مسلمان ہیں, اس طریقے سے سمجھانا, اسلامی آداب پھیلانا, اور اس کی بڑی ضرورت ہے. اور وہ اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا. معلوم ہے نا آپ کو واقعات, ارے اتنے اچھے اخلاق واقعات ہیں. وہ جو آخری پوائنٹ ہم نے پڑھا, مدد کرنا نا کسی کی. ایک مسلمان نے غیر مسلم کی مدد کی. اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں مسلمان. تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ میرا دین مجھے اس کا حکم دیتا ہے. کہا کون سا دین ہے آپ کا؟ کہا اسلام. ارے مجھے بھی چاہیے اسلام, بتاؤ کیا ہے اسلام؟ یہ ہے اسلام. چلو کلمہ پڑھ دیا, اشہدو لا الہ الا اللہ. بہت واقعات ہیں اسلامی اخلاق. آج ہمارے پاس اسلام ہے لیکن اخلاق نہیں ہے, اسلام ہے لیکن آداب نہیں ہے. اسلامی آداب میں سے کچھ انہوں نے ذکر ہے. ومنها السلام, سلام کرنا اسلامی آداب میں سے. یہ نہیں ہے سلام, سلام معلوم ہے نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد میں آئیے, گھر میں جائیے, ایک دوسرے سے ملاقات کیجئے, سلام کیجئے. انہیں ادھر سے ٹریفک میں پریشان جا رہا بیچارہ, آپ ادھر سے ٹریفک میں پریشان, السلام علیکم, ملیے تو سلام کیجیے. وہ ادھر ہونا پر, جی جی وعلیکم السلام, یا وہ جا رہے ہیں نہیں دیکھے تو السلام علیکم. ارے کیا مولانا کہتے ہیں, نظر پڑی, سلام کرا, وعلیکم السلام تو بولنا, یوں تو بھی کرو, جا رہے خالی سیدھا. ہو سکتا نہیں دیکھے ہوں گے, حسن ظن, یہ بھی آداب میں سے اخلاق. آپ کر رہے گئے اتنی دور سے, ارے سامنے ہو, ملاقات ہو تو کیجیے. حدیث میں کیا, اذا لقیہ, جب ملاقات کرو مسلمان کے مسلمان پر, جو 6 حقوق والی حدیث ہے نا, اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ملاقات کرو تو سلام کرو. چلیے تو سلام کرنا چاہیے. میں نے بتایا ہلو, ہاں کون؟ میں عبداللہ. اچھا عبد الرحمن ہے؟ نہیں ہے, شام میں فون کرو. نہ انہوں سلام کرے نہ انہوں سلام کرے. اچھا ایک عجیب چیز دیکھا میں, السلام علیکم, سامنے سے جواب کیا آنا؟ کون؟ نہیں پہچانے. میرے ساتھ ایک واقعہ ہو, السلام علیکم, کون ہے بھائی؟
آپ جواب دیجئے, میں بتاؤں گا کون ہے اور مجھے کس سے بات کرنی. آپ وعلیکم السلام, ہاں وعلیکم السلام, بولو السلام علیکم, السلام ہونا, السلام علیکم, اچھا السلام علیکم, یہ عجیب سلام آئے ہمارے پاس, اللہ معاف فرمائے, برا اللہ معاف. السلام علیکم, کوم دیکھو, السلام علیکم, السلام علیکم, ٹھیک, اپنا اپنا اسٹائلس اپنے ہیں, اسلامک اسٹائل اپنا ہی ہے نا. السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یا اس سے بھی اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کی آیتیں ہیں. اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن من, اللہ نے کہا اچھا جواب دو اس کا. اس کی تفسیر میں آئی والبشاشۃ, خندہ پیشانی. معلوم خندہ پیشانی مطلب اچھے مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملنا. وہ کیا بولتے ہیں اس کے اپوزٹ خندہ پیشانی کے, ایک دم مرجھایا ہوا چہرہ لے کر غصے میں سخت نہیں ملنا لوگوں سے, مسلمان سے, اپنے بھائیوں سے ملے تو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ لے کر ملو, ایسا کہ دیکھے تو دیکھنا دل نہیں ہوتا, پھر ارے کئی کو دکھا کہ نہیں میرے کو. یا وہ اور غلط کانسیپٹ ہے, صبح کس کو دیکھے بول کے, ہے نہیں, غلط ہے وہ. آج صبح کس کا منہ دیکھا کہ بھائی بول کے بولتا ہے, پورے کامہ خراب ہو گئی, عقیدے سے ٹکرانے والی بات ہے, اس طرف توجہ دیں. ارے آج صبح کس کا منہ دیکھا نہیں معلوم ہے, پورے کامہ خراب ہو گئے شام تک کے. آفس جانا تھا وہ آفس بند ہو گئی, وہ پاسپورٹ داخل کرنا تھا وہ لگا بولے وہ ہونا بولے, اور وہاں سے 2-3 ہزار روپے آنا تھا وہ نہیں آئے. سب کس کا منہ دیکھا یاد نہیں آ رہا. صبح منہ دیکھنے سے اثر پڑتا ہے کام پر. کہاں عقیدہ ہے بھائی, عقیدے سے ٹکرا رہی ہے بات, اسی لیے اس طرف میں تو جا. تو بشاشت کے ساتھ ملنا یہ اسلامی آداب ہے. داہنے ہاتھ سے کھانا, ہوٹل میں کھائے تو بھی داہنے ہاتھ سے کھانا. چائے, اچھا پینا تو آگے آ رہا ہے, پینا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, داہنے ہاتھ سے کھانا اور پینا. کوئی بھی حلال چیز, اچھا حرام چیز کھانا ہی نہیں, حرام چیز پینا ہی نہیں, حلال چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں داہنے ہاتھ ہے. ارے کیسا کھانا بھائی, اس میں کیک ہے, ایک ہاتھ میں کیک ہے, یا ایک ہاتھ میں بسکٹ ہے, ایک ہاتھ میں ٹھنڈا ہے, پیپسی ہے, تو کیسا کھانا. اب کھانا بھی اچھا یہ کھا دو, ایسا پینا, اب کیسا دو ہاتھ سے استعمال کرنا لوگوں کا کہنا. سیدھے ہاتھ سے کھائیے, پھر ایسا پیچھے, پھر نیچے رکھیے, پھر کھائیے, پھر پیچھے. اسلامی آداب ہے بھائی. نہیں پیتے نہیں لوگ, اسلامی آداب ہے. الٹے ہاتھ سے پی رہے, ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ سے کھا رہے آپ, گڈ, اچھی چیز ہے. پی رہے کون سے ہاتھ سے, غلط ہے, یہ غلط ہے, آپ نے عمل نہیں کیا. شیطان کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دائنے ہاتھ سے کھاؤ, دائنے ہاتھ سے پیو, اس لیے کہ شیطان فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب, شیطان کھاتا ہے الٹا سے. اب یہ کئی کو نا اچھا ہاتھ جھوٹا ہو جاتا, وہ عجیب مسئلہ ہے یہ ایسا. اچھا میں آپ کو دکھاؤں کہ میں پی نہیں رہا ہوں, مثال کون سے ہاتھ سے پی رہا ہوں میں, بولیے جلدی, ٹائم کم. اچھا اب یہ جائز ہے, ابھی بولیے, آپ لوگ بولیے جو دیکھ رہے ہیں, کیا میں سیدھے ہاتھ سے کھا رہا پی رہا ہوں پانی, ایسا نہیں, ایسا. آپ لوگ سب دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ عقلیں ہیں, بتائیے کون سا, کیا یہ داہنے ہاتھ سے, جی کیا یہ سنت پر عمل ہے. اب مشکل ہے بولنا کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے, سپورٹنگ سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہے, الٹے ہاتھ سے ایسا پیے تو چھوٹا ہو جاتا گلاس. ارے سنت پر عمل کیجئے نا بھائی آپ, یا یوز اینڈ تھرو گلاس لا کے رکھ لیجئے گھر میں, دوسرا لائیے. نہیں ارے پیسے اس سے, اچھا پیسے پلیٹ میں کھاتا اس کو دھو دیتے ہیں, اس کو بھی دھو دو, ایسا پکڑیجئے. نہیں گندا دکھتا بھائی, گندا ہے, نصافت نہیں ہے اسلام میں. عجیب مسائل. دیکھو لوگ جو ہے کوشش آپ اور میں یہ کریں کہ ہم دین پر عمل کریں, یہ کوشش مر کریں دین کے مسائل جو ثابت ہیں, جیسے کہ دائنے ہاتھ سے پینا, اس کو توڑ موڑ کر اپنے لیے جو ہے کوئی نیا مسئلہ نکالنا. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت. ڈرنے والا جو ہے سیدھے ہاتھ سے, ہم پیتے ہیں, میں پیتا ہوں گھر میں پیتا ہوں, پینا. چلیے والتسمیۃ عند الابتداء, کوئی بھی کام شروع کریں بسم اللہ پڑھنے کا, جیسا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا, کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ وہ پڑھنا شیخ نے کہا, اور چھینک آئے تو الحمدللہ, اچھی الحمدللہ بولنا ہے نہیں حدیث میں, یہ اسلامی آداب ہیں. چھینک آئی, سن رہے کہاں ہے الحمدللہ, کوئی بھی چھینک دیا, چھینک دی بہن, لیکن بہن نے سنا ہی نہیں کہ اس نے الحمدللہ کہا. الحمدللہ بولنا ہے, اسلامی آداب ہیں یہ. اچھا تشمیت العاطس, یہ بھی حدیث میں, اس نے الحمدللہ کہا تو آپ کیا کہیں گے, یرحمک اللہ. اس کو الٹا بولتے ہیں بعض لوگ,
یرحم یا رحمک اللہ سوف سیکھے, یرحمک اللہ نہیں سیکھے. کنٹرول ایکس کنٹرول سی کنٹرول وی معلوم ہے, ٹھیک ہے, کیسے کیسے چلانا سسٹم معلوم ہے, نوٹ جلدی کہاں سے کمانا معلوم ہے, بیوی کو کیسے گھمانا مطلب وہ گھمانا نہیں, جھوٹ بولنا, وہ سب معلوم ہے, چکما دینا معلوم. نہیں سیکھے تو یرحمک اللہ, انگلش سیکھے, اردو سیکھے, عربی سیکھے, تیلگو سیکھے, ہندی سیکھے, یرحمک اللہ بولنا نہیں, یا رحمک اللہ. لوگ بولتے ہیں یا رحمک اللہ ہے حدیث میں, یرحمک اللہ یہ الفاظ کا معنی ہوتا ہے بھائی, اللہ آپ پر رحم فرمائے. یا رحمک اللہ کیا ہے یہ بھائی, یا مطلب ہے رحمک اللہ, اللہ کا رحم کرنا, رحمک اللہ, اور اس رحمک اللہ, ٹھیک ہے. چلیے تو اور وہ کیا کہے گا, یہدیکم اللہ, یہدینی ویہدو, اس میں ملاوٹ ہے, دودھ میں پانی انہوں ملائے کہتے, انہوں ہر چیز میں ملاتے بول رہے ہیں دین میں, ٹھیک ہے, انہوں دودھ میں پانی ملا, ان کا اپنا مسئلہ ہے. چلیے عیادت المریض اسلامی آداب ہے اسلام کی, کہ کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کریں آپ, تیمارداری. یہاں تو چلے جاتے پتہ ہی نہیں چلتا, حالت یہ ہے ہماری, اللہ رحم فرمائے. کوئی شخص بیمار ہو, آپ کو پتہ چل گیا, بتا دیا گیا کہ بھئی فلاں آدمی بیمار ہے, آپ کے بھائی بیمار ہیں, تو ہمارا کام کیا ہے کہ جا کر تیمارداری کرنا. کیا کرنا, بیمار کی تیمار, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, چاہیے ملیے, جو اسلامی آداب ہے. اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں میرے بھائی. اور اگر کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو پھر جنازے میں شریک ہونا, نماز جنازہ اس کی پڑھنا اور دفنانا, اس سلسلے میں بھی بڑی حدیثیں آئی ہیں, اور بہت سارے فوائد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذکر کیے ہیں. اسی طریقے سے آداب شرعیہ کا لحاظ کرنا, مسجد میں داخل ہوں تو اسلامی آداب کیا ہیں, کہ آپ کیسے داخل ہوں گے, کیا پڑھ کر داخل ہوں گے, کون سا پیر رکھ کر داخل ہوں گے, مسجد سے باہر نکلیں گے, گھر میں داخل ہوں گے تو کون سا, ان سب چیزوں کا خیال ہے. چلو آ رہے جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, گھر میں آ رہے ہیں, لوگ گھر میں سلام بھی نہیں کر کے آتے ہیں, تعجب ہوتا ہے دیکھ کر. ایسے ارے کہاں ہے, جلدی کھانا نکالو, بھوک لگ رہی, ارے کہاں ہے, بولو بیٹا کھا لو, چلو. مسلمان ہے, مسلمان بتاؤ, اسلامی آداب, سلام کر کے داخل ہوئی ہے, داہنا بھائی. اور وہ دعا ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا, گھر سے باہر ہونے کی دعا, اسی طرف شیخ نے کافی اشارہ کیا ہے. تو اس اور سفر کے اپنے آداب ہیں, سب لمبی ہے, سفر کے بھی آداب ہیں, یعنی گاڑی تو نہیں, وہ گاڑیوں میں تو خیر کم ہوتا, کار پکڑے نکلے, ٹرین پکڑ کے نکل گئے, اس کے آداب ہیں جو اسلام نے بیان کیا ہے. سفر کی دعا پڑھ کر جانی ہے, سواری پر سوار ہونے کی ایک دعا ہے, کب سفر کرنا منع ہے, کیا ہے وغیرہ, سفر کے تفصیل. سفر حرام کام کی غرض سے, جسے فلم دیکھنے کے لیے یا جو ہے بچیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے آپ یہاں سے بامبے جا رہے ہیں یا اوٹی بنگلور وغیرہ جا رہے ہیں, تو یہ سفر معصیہ ہے, گناہ کا سفر ہے, ایسا نہیں کرنا. والدین کے ساتھ آداب کی اپنی فہرست ہے لمبی, حقوق الوالدین میں ہم نے تقریباً ان چیزوں کو ذکر کیا ہے. رشتہ داروں کے اپنے آداب ہوتے ہیں اسلامی, رشتہ داروں کے سلسلے میں کیسے رہنا ہے, رشتہ داروں کو آتی ذی القربى حقہ, قرآن کی آیت, اللہ نے فرمایا رشتہ دار کا حق ادا کرو. جیران پڑوسی ہیں, ان کے بڑے لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جن کی اسلام میں داڑیاں سفید ہو چکی ہیں, اسلام میں جن کی داڑھی مطلب وہ مسلمان پہلے سے تھے اب بھی, تو ان کے اپنے آداب ہیں, اسلام نے ان کے بارے میں بھی خاص توجہ دلائی ہے. بچے ہیں چھوٹے, ان کے ساتھ کیسا ادب ہونا چاہیے, بڑوں چھوٹوں کے ساتھ آداب. کسی کے گھر ولادت ہوتی ہے تو اس کو مبارکبادی دینا, ارے مبروک مبروک بیٹا ہوا کہتے بھائی, ہمارے پاس مبروک, بارک اللہ لک فی الموہوب وشکرت الواہب ورزقت برہ, ایک دعا محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے, اس کو آپ ایسی دعا دیجئے, مبروک, خیر مبروک نہیں ہے کہ مبارک مبارک بیٹا ہو گیا کہتے اب تو ماشاء مبارک 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 مبارک, یہ اسلام ایسا لفظ سکھایا ہے, جو دعا ہے وہ دیجئے. اچھا دولہا والتبریک بالزواج, کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کو مبارکبادی دینا. ہمارے پاس کی مبارکبادیاں تو اللہ رحم فرمائے کمر چلی جاتی, عجیب ہے, میں بتا رہا ہوں جو پریکٹیکل ہو, ارے چھوڑ بھائی چھوڑ, دوستاں اخلاق نہیں, ارے یہ کیا دبا رہا, دبا دیتے پورا, اوڑا شادی کر لیا بیٹا, کیا کرا, شادی کر لیا. ایک دعا ہے جو کوئی پڑھتا ہی نہیں, دولہا دلہن کو دینے کی دعا ہے نہیں ہے, ان کو بھی اب بیٹے کان میں او ہو ماشاء اللہ میڈم کی شادی ہو گئی, سہیلی کو بول رہی ہے, اور بھی بیکار کی باتیں بتائی جاتی ہے. اب تو دیکھو رات میں خوب ستاتے تمہارے میاں, یہ وہ بیکار. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی, کتنے پیارے الفاظ, کتنی پیاری, یہ ہے دوستی. آپ برکت کی, خیر کی دعا دیجیے, ایک اچھی گولڈن میرڈ لائف وہ لوگ گزاریں, شاندار زندگی میاں بیوی کی, یہ دعا دیجیے آپ مبارک, کیا مبارک نام ہے دولہے کا, یا پکڑ کے تمہارے گلے ملنے کو میں منع نہیں کر رہا, لیکن مبارکبادی کا انداز ہمارے پاس عجیب و غریب ہے. کمر تکلیف دے دی, وہ کھانے میں مسئلے ہو رہے ہیں, اعوذ باللہ, اللہ رحم فرمائے ہم لوگوں پر. چلیے اسی طریقے سے جو ہے
کسی کو گھر وفات ہوتی ہے تو اس کو جو تعزیت دینے کے اسلامی آداب ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کپڑے پہننے میں, جوتا پہننے میں, کنگھی کرنے میں جو اسلامی آداب ہیں, اسلامی احکام ہیں, شریعت نے جو بیان فرمایا ہے اس کا خیال معلوم ہے نا. سب چیزیں کون سے پیر پہلے پہننا خیال کرتے ہیں ہم لوگ, جلدی جلدی پہن لیتے, الٹا کبھی سیدھا, کبھی کنگھی کرنے میں داہنے طرف سے شروع کرنا وغیرہ. ٹھیک ہے, کپڑا پہننے کی دعا اسلامی طریقہ ہے, کپڑا کیسے پہننا ہے, کیا پڑھ کر پہننا وغیرہ, ان تمام چیزوں کا انسان کو چاہیے کہ وہ خاص خیال رکھے. اس کے بعد جو شیخ نے ذکر کیا اس کو انشاءاللہ کل ہم پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں اسلامی آداب اور اخلاق پیدا فرمائے, آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سب پر مجھے اور آپ کو اور تمام طلباء و طالبات کو, دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.